ایمن الظواہری کی امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد القاعدہ کا نیا سربراہ کون ہوگا؟ دنیا بھر کی مزاحمتی تنظیموں کے علاوہ امریکی سیکیورٹی حکام کو بھی اس میں دلچسپی ہے۔ امریکہ کے خلاف برسر پیکار عالمی تنظیم کو نیا سربراہ چننے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ظواہری کے متعین کیے گئے 5 نائبین میں صرف ایک شخص زندہ ہے اور ممکنہ طور پر تنظیم کے نئے سربراہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ قیادت کے لیے سب سے مضبوط امیدوار مصر میں پیدا ہونے والے سیف العدل القاعدہ کے بانی ارکان میں سے ہیں، لیکن وہ ایران میں مقیم ہیں اور غالباً پابندیوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے لیے القاعدہ کی قیادت کرنا چیلنج سے کم نہیں ہوگا۔ سیف العدل اسامہ بن لادن کے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے ایک رہے ہیں۔ وہ تنظیم میں کافی مقبول بھی ہیں۔ وہ FBI کے مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہے اور ان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر $1 کروڑ کا انعام مقرر ہے۔ سیف العدل پر اگست 1998 میں کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر بم حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ سیف العدل نے 11 ستمبر کو واشنگٹن اور نیو یارک پر حملوں کی مخالفت کی تھی۔ ان کو خدشہ تھا کہ امریکی سرزمین پر حملے کا بھرپور رد عمل آ سکتا ہے اور بعد میں ان کا یہ خدشہ درست بھی ثابت ہوا۔ تنظیم میں مقبول لیکن انتہائی پراسرار شخصیت القاعدہ میں شمولیت سے پہلے کی سیف العدل کی زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے۔ تنظیم میں اعلیٰ رتبے کے باوجود وہ کبھی منظر عام پر نہیں آئے۔ ان کی اصل شناخت کے بارے میں بھی ابہام ہے۔ سیف العدل نام بھی فرضی ہو سکتا ہے۔ سیف العدل نے 80 کی دہائی میں اسامہ کے ساتھ افغان جہاد میں حصہ لیا تھا جب القاعدہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ بعد میں وہ صومالیہ منتقل ہوئے جہاں انہوں نے امریکی مداخلت کے خلاف مقامی جنگجوؤں کو تربیت دی۔ موغادیشو میں 2 امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کی تباہی بھی ان کے کھاتے میں ہے۔ اس واقعے پر 2001 میں ہالی ووڈ فلم بلیک ہاک ڈاؤن بنائی گئی تھی۔ وہ 90 کی دہائی میں واپس افغانستان آئے اور 2001 میں امریکی حملے کے بعد ایران منتقل ہو گئے۔ سیف العدل طویل عرصہ ایران میں زیر حراست رہے۔ اس کے باوجود تنظیم چلانے میں ظواہری کی بہت مدد کی، لیکن بطور سربراہ ایران سے تنظیم کو چلانا سخت سیکیورٹی چیلنج ہوگا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ نئے سربراہ کا تعلق القاعدہ کی ذیلی تنظیموں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان میں صومالیہ کی الشباب، یمن اور مالی کی تنظیمیں شامل ہیں۔ الظواہری کی جگہ لینے کے لیے جس کسی کو بھی چنا جائے گا، اس کو امریکی حملے سے بچنے کے لیے سخت جتن کرنے پڑیں گے۔ اپنے آپ کو خفیہ رکھنے میں اس کو ویسی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا سامنا ایمن الظواہری یا دیگر القاعدہ رہنماؤں کو تھا۔ اگر آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب کریں، اپنا فیڈ بیک دیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔